نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بے شک منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں قاموا کسالی، تو وہ بڑی کاہلی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کی یاد تو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ گویا نماز منافقین پر بہت گراں ہے، اور عہد رسالت میں اور عہد خلافت میں تو ایسے شاذ ہی ہوتا کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ جب کوئی نماز کے لیے نہ آتا تو یہ تصور کرتے کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھروں پہ جایا جاتا تھا۔ منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو وہ وقت دیکھتا رہتا ہے کہ کب سورج ڈوب رہا ہے، ہاں ابھی تو اتنی دیر ہے، ابھی تو 15 منٹ ہے، ابھی 1 منٹ میں وضو کر لوں گا، 2 منٹ میں نماز پڑھ لوں گا۔ گویا اللہ کی یاد نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ان قریب وہ گمراہی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اور لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ متعین کروں اور ان کو ان کے گھروں کے سمیت آگ لگا دوں، لیکن مجھے ان کی بیوی اور بچوں کا خیال آتا ہے، رحمت للعالمین۔ لیکن نماز کے معاملے میں کوتاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے اور کہتے کہ نماز کی حفاظت کرنا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز کے لیے آخرت میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی نور ہے، نہ کوئی نجات ہے۔ ایسے لوگوں کا شمار قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اسلام سے اپنا حصہ نکال لیا۔ دین کو، نماز کو چھوڑ دینا گویا دین کو ترک کر دینا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو نماز میں ان کی توجہ نہیں ہوتی، گویا نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چوری بدترین چوری ہے،
صحابہ نے پوچھا کہ کیا نماز کی بھی چوری ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، رکوع اور سجود اور قیام صحیح نہ کرنا نماز کی چوری ہے۔ گویا ہم قیام بھی کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن 1 منٹ بھی ہم جو سجدہ صحیح سے کر لیں، ایک رکوع کو بھی صحیح سے نہ کریں، گویا یہ نماز کی چوری ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اکثر ہم تو یہ کہتے ہیں اس چولہے پہ سالن رکھا ہے اور کہتے ہیں بس میں ابھی آئی، اس کا دھیان رکھنا، میں ابھی 2 منٹ میں آتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں۔ فون کی کوئی گھنٹی بجی تو پورے وقت نماز میں یہ بے چینی ہے کہ پتہ نہیں کس نے گھنٹی بجائی ہوگی، اور جیسے ہی سلام پھیرا کون تھا گیٹ پر۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ ایسے نمازوں ہی کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ ما سلککم فی سقر، مجرمین سے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ کون سا تمہارا جرم تھا کہ تم آگ میں ڈالے گئے؟ قالوا لم نکو مصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز سے غفلت ہمیں آخرت میں رسوا اور نامراد کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی وہ آخرت میں نامراد اور ناکام ہو گیا۔ اور آخرت میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح ہوئی وہ کامیاب ہوا اور اس نے نجات پالی، اور جس کی نماز خراب ہوئی اس کے لیے خسارہ اور ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز نہ صرف ادا کرنے، قائم کرنے والا، بلکہ نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔